کرتے ہوئے وہ نائلہ بیگم تک پہنچتا ہے، جس علاقے کے بااثر ذمہ دارانی ہے، اور احمد کو واضح اشارے دیتی ہے کہ وہ یہ کیس نہ لے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ احمد کیس لیتا ہے اور تفتیش میں وہ ایسے رازوں تک پہنچتا ہے جو اس ماہین کے ماضی سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فائزہ کا نام بھی اسی کیس کے ریکارڈ میں موجود ہے، اور یہ وہی فائزہ ہے جس کا ذکر ماہین نے کبھی نہیں کیا۔ اب احمد ایک کٹن فیصلے میں پھنس چکا ہے، کیا وہ سچائی سامنے لائے یا ماہین کے جذبات کی لاج رکھے؟ احمد ماہین سے سوال کرتا ہے اور ماہین پہلی بار خاموشی توڑتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کی بہن فائزہ کو اس رات نائلہ بیگم کے بیٹے نے اغوا کیا تھا، اور بابا جان کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر زبان کھلی تو زویا کو بھی کھو دیں گے۔ بابا جان نے ساری زندگی اس راز کو دل میں دبائے رکھا۔ وہ ہر روز اس بوجھ کے ساتھ زندہ رہا، مگر کبھی ہمت نہ ہوئی سچ بولنے کی۔ فائزہ کا کوئی سراغ آج تک نہ ملا، لیکن ماہین جانتی تھی کہ وہ زندہ نہیں۔ احمد سب کچھ جاننے کے بعد بھی کیس لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ عدالت میں نائلہ بیگم کی طاقت کے آگے سچائی کمزور نظر آتی ہے، مگر جب بابا جان عدالت میں آ کر اپنے بیان دیتے ہیں اور ماہین بہادری سے عدالت میں کھڑی ہوتی ہے تو انصاف کی کرن چمکتی ہے۔ نائلہ بیگم کا بیٹا گرفتار ہوتا ہے اور احمد کیس جیت جاتا ہے۔ احمد اور ماہین کے درمیان ایک خاموش سمجھوتا ہوتا ہے۔ وہ محبت جو سچائی کے راستے میں ڈگمگائی تھی اب اور مضبوط ہو چکی ہے۔ ماہین آخرکار اپنی بہن کی روح کو انصاف دلا کر آزاد ہو جاتی ہے۔ احمد اس کا ہمسفر بنتا ہے اور زویا ایک نئی زندگی کی شروعات کرتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے رات کی تاریکی میں ایک پرانی حویلی کے دروازے پہ ایک چیخ گونجتی ہے اور پھر سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ چیخ تھی فائزہ کی، جو اسی رات اچانک غائب ہو گئی۔ اسی واقعے کے 15 سال گزر چکے ہیں، مگر اس کی گونج آج بھی ماہین کے دل میں موجود ہے۔ ماہین ایک سمجھدار، خاموش اور خوددار لڑکی ہے جو اپنی زندگی کے تمام مشکلات کے باوجود وقار سے جینا سیکھ چکی ہے۔ اس کے والد بابا جان کبھی ایک بڑے ذمہ دار کے منشی تھے، مگر اب بیمار اور خاموش طبیعت کے مالک ہے۔ ماں وفات پا چکی ہے اور چھوٹی بہن زویا اسکول میں پڑھتی ہے۔ فائزہ کی گمشدگی کے بعد گھر کا سکون بکھر گیا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، نہ پولیس نے کچھ کہا، نہ ہی کسی نے سوال اٹھایا۔ سب نے مان لیا کہ وہ بھاگ گئی، مگر ماہین جانتی تھی کہ اس کی بہن ایسی نہیں تھی۔ ماہین اسکول میں پڑھاتی تھی اور ایک دن اسکول کے فنڈ ریزنگ ایونٹ میں اس کی ملاقات احمد سے ہوتی ہے، جو ایک معروف وکیل ہے اور غریبوں کے حقوق کے لیے لڑتا ہے۔ وہ سچائی کا عاشق ہے اور ہمیشہ حق کی طرف کھڑا ہوتا ہے۔ احمد ماہین کی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے۔ ماہین کی خاموشی، اس کی نظریں، اس کے انداز میں ایک عجیب سا دکھ چھپا ہوتا ہے جو احمد کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہوتی ہے۔ احمد کو ماہین کے دل کی تنہائی محسوس ہوتی ہے، لیکن ماہین کبھی بھی احمد کو اپنی بہن فائزہ کے بارے میں نہیں بتاتی، نہیں اس رات کی سچائی جس نے ان کے خاندان توڑ کے رکھا ہے۔ ایک دن احمد کے پاس ایک کیس آتا ہے جس میں ایک پرانے ذمہ دار کے بیٹے پر لڑکیوں کی اسمگلنگ کا الزام ہوتا ہے۔ کیس بہت پرانا ہے، مگر احمد سچ سامنے لانے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تحقیق کرتے ہوئے وہ نائلہ بیگم تک پہنچتا ہے، جس علاقے کے بااثر ذمہ دارانی ہے، اور احمد کو واضح اشارے دیتی ہے کہ وہ یہ کیس نہ لے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ احمد کیس لیتا ہے اور تفتیش میں وہ ایسے رازوں تک پہنچتا ہے جو اس ماہین کے ماضی سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فائزہ کا نام بھی اسی کیس کے ریکارڈ میں موجود ہے، اور یہ وہی فائزہ ہے جس کا ذکر ماہین نے کبھی نہیں کیا۔ اب احمد ایک کٹن فیصلے میں پھنس چکا ہے، کیا وہ سچائی سامنے لائے یا ماہین کے جذبات کی لاج رکھے؟ احمد ماہین سے سوال کرتا ہے اور ماہین پہلی بار خاموشی توڑتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کی بہن فائزہ کو اس رات نائلہ بیگم کے بیٹے نے اغوا کیا تھا، اور بابا جان کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر زبان کھلی تو زویا کو بھی کھو دیں گے۔ بابا جان نے ساری زندگی اس راز کو دل میں دبائے رکھا۔ وہ ہر روز اس بوجھ کے ساتھ زندہ رہا، مگر کبھی ہمت نہ ہوئی سچ بولنے کی۔
فائزہ کا کوئی سراغ آج تک نہ ملا، لیکن ماہین جانتی تھی کہ وہ زندہ نہیں۔ احمد سب کچھ جاننے کے بعد بھی کیس لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ عدالت میں نائلہ بیگم کی طاقت کے آگے سچائی کمزور نظر آتی ہے، مگر جب بابا جان عدالت میں آ کر اپنے بیان دیتے ہیں اور ماہین بہادری سے عدالت میں کھڑی ہوتی ہے تو انصاف کی کرن چمکتی ہے۔ نائلہ بیگم کا بیٹا گرفتار ہوتا ہے اور احمد کیس جیت جاتا ہے۔ احمد اور ماہین کے درمیان ایک خاموش سمجھوتا ہوتا ہے۔ وہ محبت جو سچائی کے راستے میں ڈگمگائی تھی اب اور مضبوط ہو چکی ہے۔ ماہین آخرکار اپنی بہن کی روح کو انصاف دلا کر آزاد ہو جاتی ہے۔ احمد اس کا ہمسفر بنتا ہے اور زویا ایک نئی زندگی کی شروعات کرتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے رات کی تاریکی میں ایک پرانی حویلی کے دروازے پہ ایک چیخ گونجتی ہے اور پھر سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ چیخ تھی فائزہ کی، جو اسی رات اچانک غائب ہو گئی۔ اسی واقعے کے 15 سال گزر چکے ہیں، مگر اس کی گونج آج بھی ماہین کے دل میں موجود ہے۔ ماہین ایک سمجھدار، خاموش اور خوددار لڑکی ہے جو اپنی زندگی کے تمام مشکلات کے باوجود وقار سے جینا سیکھ چکی ہے۔ اس کے والد بابا جان کبھی ایک بڑے ذمہ دار کے منشی تھے، مگر اب بیمار اور خاموش طبیعت کے مالک ہے۔ ماں وفات پا چکی ہے اور چھوٹی بہن زویا اسکول میں پڑھتی ہے۔ فائزہ کی گمشدگی کے بعد گھر کا سکون بکھر گیا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، نہ پولیس نے کچھ کہا، نہ ہی کسی نے سوال اٹھایا۔ سب نے مان لیا کہ وہ بھاگ گئی، مگر ماہین جانتی تھی کہ اس کی بہن ایسی نہیں تھی۔ ماہین اسکول میں پڑھاتی تھی اور ایک دن اسکول کے فنڈ ریزنگ ایونٹ میں اس کی ملاقات احمد سے ہوتی ہے، جو ایک معروف وکیل ہے اور غریبوں کے حقوق کے لیے لڑتا ہے۔ وہ سچائی کا عاشق ہے اور ہمیشہ حق کی طرف کھڑا ہوتا ہے۔ احمد ماہین کی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے۔ ماہین کی خاموشی، اس کی نظریں، اس کے انداز میں ایک عجیب سا دکھ چھپا ہوتا ہے جو احمد کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہوتی ہے۔ احمد کو ماہین کے دل کی تنہائی محسوس ہوتی ہے، لیکن ماہین کبھی بھی احمد کو اپنی بہن فائزہ کے بارے میں نہیں بتاتی، نہیں اس رات کی سچائی جس نے ان کے خاندان توڑ کے رکھا ہے۔ ایک دن احمد کے پاس ایک کیس آتا ہے جس میں ایک پرانے ذمہ دار کے بیٹے پر لڑکیوں کے اسمگلنگ کا الزام ہوتا ہے۔ کیس بہت پرانا ہے، مگر احمد سچ سامنے لانے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تحقیق کرتے ہوئے وہ نائلہ بیگم تک پہنچتا ہے، جس علاقے کے بااثر ذمہ دار رانی ہے، اور احمد کو واضح اشارے دیتی ہے کہ وہ یہ کیس نہ لے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ احمد کیس لیتا ہے اور تفتیش میں وہ ایسے رازوں تک پہنچتا ہے جو اس ماہین کے ماضی سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فائزہ کا نام بھی اسی کیس کے ریکارڈ میں موجود ہے اور یہ وہی فائزہ ہے جس کا ذکر ماہین نے کبھی نہیں کیا۔ اب احمد ایک کٹن فیصلے میں پھنس چکا ہے، کیا وہ سچائی سامنے لائے یا ماہین کے جذبات کی لاج رکھے؟ احمد ماہین سے سوال کرتا ہے اور ماہین پہلی بار خاموشی توڑتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کی بہن فائزہ کو اس رات نائلہ بیگم کے بیٹے نے اغوا کیا تھا اور بابا جان کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر زبان کھلی تو زویا کو بھی کھو دے گے۔ بابا جان نے ساری زندگی اس راز کو دل میں دبائے رکھا۔ وہ ہر روز اس بوجھ کے ساتھ زندہ رہا، مگر کبھی ہمت نہ ہوئی سچ بولنے کی۔ فائزہ کا کوئی سراغ آج تک نہ ملا، لیکن ماہین جانتی تھی کہ وہ زندہ نہیں۔ احمد سب کچھ جاننے کے بعد بھی کیس لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ عدالت میں نائلہ بیگم کی طاقت کے آگے سچائی کمزور نظر آتی ہے، مگر جب بابا جان عدالت میں آ کر اپنے بیان دیتے ہیں اور ماہین بہادری سے عدالت میں کھڑی ہوتی ہے تو انصاف کی کرن چمکتی ہے۔ نائلہ بیگم کا بیٹا گرفتار ہوتا ہے اور احمد کیس جیت جاتا ہے۔ احمد اور ماہین کے درمیان ایک خاموش سمجھوتا ہوتا ہے۔ وہ محبت جو سچائی کے راستے میں ڈگمگائی تھی اب اور مضبوط ہو چکی ہے۔ ماہین آخرکار اپنی بہن کی روح کو انصاف دلا کر آزاد ہو جاتی ہے۔ احمد اس کا ہمسفر بنتا ہے اور زویا ایک نئی زندگی کی شروعات کرتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے رات کی تاریکی میں ایک پرانی حویلی کے دروازے پہ ایک چیخ گونجتی ہے اور پھر سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ چیخ تھی فائزہ
کہ جو اسی رات اچانک غائب ہو گئی۔ اسی واقعے کے 15 سال گزر چکے ہیں، مگر اس کی گونج آج بھی ماہین کے دل میں موجود ہے۔ ماہین ایک سمجھدار، خاموش اور خوددار لڑکی ہے جو اپنی زندگی کے تمام مشکلات کے باوجود وقار سے جینا سیکھ چکی ہے۔ اس کے والد بابا جان کبھی ایک بڑے ذمہ دار کے منشی تھے، مگر اب بیمار اور خاموش طبیعت کے مالک ہے۔ ماں وفات پا چکی ہے اور چھوٹی بہن زویا اسکول میں پڑھتی ہے۔ پائزہ کی گمشدگی کے بعد گھر کا سکون بکھر گیا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، نہ پولیس نے کچھ کہا، نہ ہی کسی نے سوال اٹھایا۔ سب نے مان لیا کہ وہ بھاگ گئی، مگر ماہین جانتی تھی کہ اس کی بہن ایسی نہیں تھی۔ ماہین اسکول میں پڑھاتی تھی اور ایک دن اسکول کے فنڈ ریزنگ ایونٹ میں اس کی ملاقات احمد سے ہوتی ہے، جو ایک معروف وکیل ہے اور غریبوں کے حقوق کے لیے لڑتا ہے۔ وہ سچائی کا عاشق ہے اور ہمیشہ حق کی طرف کھڑا ہوتا ہے۔ احمد ماہین کی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے۔ ماہین کی خاموشی، اس کی نظریں، اس کے انداز میں ایک عجیب سا دکھ چھپا ہوتا ہے جو احمد کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہوتی ہے۔ احمد کو ماہین کے دل کی تنہائی محسوس ہوتی ہے، لیکن ماہین کبھی بھی احمد کو اپنی بہن فائزہ کے بارے میں نہیں بتاتی، نہیں اس رات کی سچائی جس نے ان کے خاندان توڑ کے رکھا ہے۔ ایک دن احمد کے پاس ایک کیس آتا ہے جس میں ایک پرانے ذمہ دار کے بیٹے پر لڑکیوں کی اسمگلنگ کا الزام ہوتا ہے۔ کیس بہت پرانا ہے، مگر احمد سچ سامنے لانے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تحقیق کرتے ہوئے وہ نائلہ بیگم تک پہنچتا ہے، جس علاقے کے بااثر ذمہ دار رانی ہے، اور احمد کو واضح اشارے دیتی ہے کہ وہ یہ کیس نہ لے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ احمد کیس لیتا ہے اور تفتیش میں وہ ایسے رازوں تک پہنچتا ہے جو اس ماہین کے ماضی سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فائزہ کا نام بھی اسی کیس کے ریکارڈ میں موجود ہے، اور یہ وہی فائزہ ہے جس کا ذکر ماہین نے کبھی نہیں کیا۔ اب احمد ایک کٹن فیصلے میں پھنس چکا ہے، کیا وہ سچائی سامنے لائے یا ماہین کے جذبات کی لاج رکھے؟ احمد ماہین سے سوال کرتا ہے اور ماہین پہلی بار خاموشی توڑتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کی بہن فائزہ کو اس رات نائلہ بیگم کے بیٹے نے اغوا کیا تھا، اور بابا جان کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر زبان کھلی تو زویا کو بھی کھو دیں گے۔ بابا جان نے ساری زندگی اس راز کو دل میں دبائے رکھا۔ وہ ہر روز اس بوجھ کے ساتھ زندہ رہا، مگر کبھی ہمت نہ ہوئی سچ بولنے کی۔ فائزہ کا کوئی سراغ آج تک نہ ملا، لیکن ماہین جانتی تھی کہ وہ زندہ نہیں۔ احمد سب کچھ جاننے کے بعد بھی کیس لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ عدالت میں نائلہ بیگم کی طاقت کے آگے سچائی کمزور نظر آتی ہے، مگر جب بابا جان عدالت میں آ کر اپنے بیان دیتے ہیں اور ماہین بہادری سے عدالت میں کھڑی ہوتی ہے تو انصاف کی کرن چمکتی ہے۔ نائلہ بیگم کا بیٹا گرفتار ہوتا ہے اور احمد کیس جیت جاتا ہے۔ احمد اور ماہین کے درمیان ایک خاموش سمجھوتا ہوتا ہے۔ وہ محبت جو سچائی کے راستے میں ڈگمگائی تھی اب اور مضبوط ہو چکی ہے۔ ماہین آخرکار اپنی بہن کی روح کو انصاف دلا کر آزاد ہو جاتی ہے۔ احمد اس کا ہمسفر بنتا ہے اور زویا ایک نئی زندگی کی شروعات کرتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے رات کی تاریکی میں ایک پرانی حویلی کے دروازے پہ ایک چیخ گونجتی ہے اور پھر سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ چیخ تھی فائزہ کی، جو اسی رات اچانک غائب ہو گئی۔ اسی واقعے کے 15 سال گزر چکے ہیں، مگر اس کی گونج آج بھی ماہین کے دل میں موجود ہے۔ ماہین ایک سمجھدار، خاموش اور خوددار لڑکی ہے جو اپنی زندگی کے تمام مشکلات کے باوجود وقار سے جینا سیکھ چکی ہے۔ اس کے والد بابا جان کبھی ایک بڑے ذمہ دار کے منشی تھے، مگر اب بیمار اور خاموش طبیعت کے مالک ہے۔ ماں وفات پا چکی ہے اور چھوٹی بہن زویا اسکول میں پڑھتی ہے۔ فائزہ کی گمشدگی کے بعد گھر کا سکون بکھر گیا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، نہ پولیس نے کچھ کہا، نہ ہی کسی نے سوال اٹھایا۔ سب نے مان لیا کہ وہ بھاگ گئی، مگر ماہین جانتی تھی کہ اس کی بہن ایسی نہیں تھی۔ ماہین اسکول میں پڑھاتی تھی اور ایک دن اسکول کے فنڈ ریزنگ ایونٹ میں اس کی ملاقات احمد سے ہوتی ہے، جو ایک معروف وکیل ہے اور غریبوں کے حقوق کے لیے لڑتا ہے۔ وہ سچائی کا عاشق ہے اور ہمیشہ حق کی طرف کھڑا ہوتا ہے۔ احمد ماہین کی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے۔ ماہین کی خاموشی، اس کی نظریں، اس کے انداز میں ایک عجیب سا دکھ چھپا ہوتا ہے جو احمد کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہوتی ہے۔ احمد کو ماہین کے دل کی تنہائی محسوس ہوتی ہے، لیکن ماہین
کبھی بھی احمد کو اپنی بہن فائزہ کے بارے میں نہیں بتاتی، نہیں اس رات کی سچائی جس نے ان کے خاندان توڑ کے رکھا ہے۔ ایک دن احمد کے پاس ایک کیس آتا ہے جس میں ایک پرانے ذمہ دار کے بیٹے پر لڑکیوں کی اسمگلنگ کا الزام ہوتا ہے۔ کیس بہت پرانا ہے مگر احمد سچ سامنے لانے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تحقیق کرتے ہوئے وہ نائلہ بیگم تک پہنچتا ہے جو اس علاقے کے بااثر ذمہ دار رانی ہے اور احمد کو واضح اشارے دیتی ہے کہ وہ یہ کیس نہ لے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ احمد کیس لیتا ہے اور تفتیش میں وہ ایسے رازوں تک پہنچتا ہے جو اس ماہین کے ماضی سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فائزہ کا نام بھی اسی کیس کے ریکارڈ میں موجود ہے اور یہ وہی فائزہ ہے جس کا ذکر ماہین نے کبھی نہیں کیا۔ اب احمد ایک کٹن فیصلے میں پھنس چکا ہے، کیا وہ سچائی سامنے لائے یا ماہین کے جذبات کی لاج رکھے؟ احمد ماہین سے سوال کرتا ہے اور ماہین پہلی بار خاموشی توڑتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کی بہن فائزہ کو اس رات نائلہ بیگم کے بیٹے نے اغوا کیا تھا اور بابا جان کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر زبان کھلی تو زویا کو بھی کھو دے گے۔ بابا جان نے ساری زندگی اس راز کو دل میں دبائے رکھا۔ وہ ہر روز اس بوجھ کے ساتھ زندہ رہا مگر کبھی ہمت نہ ہوئی سچ بولنے کی۔ فائزہ کا کوئی سراغ آج تک نہ ملا لیکن ماہین جانتی تھی کہ وہ زندہ نہیں۔ احمد سب کچھ جاننے کے بعد بھی کیس لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ عدالت میں نائلہ بیگم کی طاقت کے آگے سچائی کمزور نظر آتی ہے مگر جب بابا جان عدالت میں آ کر اپنے بیان دیتے ہیں اور ماہین بہادری سے عدالت میں کھڑی ہوتی ہے تو انصاف کی کرن چمکتی ہے۔ نائلہ بیگم کا بیٹا گرفتار ہوتا ہے اور احمد کیس جیت جاتا ہے۔ احمد اور ماہین کے درمیان ایک خاموش سمجھوتا ہوتا ہے۔ وہ محبت جو سچائی کے راستے میں ڈگمگائی تھی اب اور مضبوط ہو چکی ہے۔ ماہین آخرکار اپنی بہن کی روح کو انصاف دلا کر آزاد ہو جاتی ہے۔ احمد اس کا ہمسفر بنتا ہے اور زویا ایک نئی زندگی کی شروعات کرتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے رات کی تاریکی میں ایک پرانی حویلی کے دروازے پہ ایک چیخ گونجتی ہے اور پھر سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ چیخ تھی فائزہ کی جو اسی رات اچانک غائب ہو گئی۔ اسی واقعے کے 15 سال گزر چکے ہیں مگر اس کی گونج آج بھی ماہین کے دل میں موجود ہے۔ ماہین ایک سمجھدار، خاموش اور خوددار لڑکی ہے جو اپنی زندگی کے تمام مشکلات کے باوجود وقار سے جینا سیکھ چکی ہے۔ اس کے والد بابا جان کبھی ایک بڑے ذمہ دار کے منشی تھے مگر اب بیمار اور خاموش طبیعت کے مالک ہے۔ ماں وفات پا چکی ہے اور چھوٹی بہن زویا اسکول میں پڑھتی ہے۔ فائزہ کی گمشدگی کے بعد گھر کا سکون بکھر گیا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، نہ پولیس نے کچھ کہا، نہ ہی کسی نے سوال اٹھایا۔ سب نے مان لیا کہ وہ بھاگ گئی مگر ماہین جانتی تھی کہ اس کی بہن ایسی نہیں تھی۔ ماہین اسکول میں پڑھاتی تھی اور ایک دن اسکول کے فنڈ ریزنگ ایونٹ میں اس کی ملاقات احمد سے ہوتی ہے جو ایک معروف وکیل ہے اور غریبوں کے حقوق کے لیے لڑتا ہے۔ وہ سچائی کا عاشق ہے اور ہمیشہ حق کی طرف کھڑا ہوتا ہے۔ احمد ماہین کی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے۔ ماہین کی خاموشی، اس کی نظریں، اس کے انداز میں ایک عجیب سا دکھ چھپا ہوتا ہے جو احمد کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہوتی ہے۔ احمد کو ماہین کے دل کی تنہائی محسوس ہوتی ہے لیکن ماہین کبھی بھی احمد کو اپنی بہن فائزہ کے بارے میں نہیں بتاتی، نہیں اس رات کی سچائی جس نے ان کے خاندان توڑ کے رکھا ہے۔ ایک دن احمد کے پاس ایک کیس آتا ہے جس میں ایک پرانے ذمہ دار کے بیٹے پر لڑکیوں کی اسمگلنگ کا الزام ہوتا ہے۔ کیس بہت پرانا ہے مگر احمد سچ سامنے لانے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تحقیق کرتے ہوئے وہ نائلہ بیگم تک پہنچتا ہے جو اس علاقے کے بااثر ذمہ دار رانی ہے اور احمد کو واضح اشارے دیتی ہے کہ وہ یہ کیس نہ لے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ احمد کیس لیتا ہے اور تفتیش میں وہ ایسے رازوں تک پہنچتا ہے جو اس ماہین کے ماضی سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فائزہ کا نام بھی اسی کیس کے ریکارڈ میں موجود ہے اور یہ وہی فائزہ ہے جس کا ذکر ماہین نے کبھی نہیں کیا۔ اب احمد ایک کٹن فیصلے میں پھنس چکا ہے، کیا وہ سچائی سامنے لائے یا ماہین کے جذبات کی لاج رکھے؟ احمد ماہین سے سوال کرتا ہے اور ماہین پہلی بار خاموشی توڑتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کی بہن فائزہ کو اس رات نائلہ بیگم کے بیٹے نے اغوا کیا تھا اور بابا جان کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر زبان کھلی تو زویا کو بھی کھو دے گے۔ بابا جان نے ساری زندگی اس راز کو دل میں دبائے رکھا۔ وہ ہر روز اس بوجھ کے ساتھ زندہ رہا مگر کبھی ہمت نہ ہوئی
सच बोलने की पायजा का कोई सुराग आज तक ना मिला, लेकिन माहीन जानती थी कि वो ज़िंदा नहीं। अहमद सब कुछ जानने के बाद भी केस लड़ने का फैसला करता है। अदालत में नाइला बेगम की ताकत के आगे सच्चाई कमज़ोर नज़र आती है, मगर जब बाबा जान अदालत में आकर अपने बयान देते हैं और माहीन बहादुरी से अदालत में खड़ी होती है तो इंसाफ की किरण चमकती है। नाइला बेगम का बेटा गिरफ्तार होता है और अहमद केस जीत जाता है। अहमद और माहीन के दरमियान एक खामोश समझौता होता है। वो मोहब्बत जो सच्चाई के रास्ते में डगमगाई थी अब और मजबूत हो चुकी है। माहीन आखिरकार अपनी बहन की रूह को इंसाफ दिलाकर आज़ाद हो जाती है। अहमद इसका हमसफ़र बनता है और जो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे रात की तारीकी में एक पुरानी हवेली के दरवाजे पे एक चीख गूंजती है और फिर सब कुछ खामोश हो जाता है। ये चीख थी पायजा की, जो इसी रात अचानक गायब हो गई। इसी वाक़े के 15 साल गुजर चुके हैं, मगर इसकी गूंज आज भी माहीन के दिल में मौजूद है। माहीन एक समझदार, खामोश और खुददार लड़की है जो अपनी ज़िंदगी के तमाम मुश्किलात के बावजूद वक़ार से जीना सीख चुकी है। इसके वालिद बाबा जान कभी एक बड़े ज़िम्मेदार के मुंशी थे, मगर अब बीमार और खामोश तबीयत के मालिक है। माँ वफ़ात पा चुकी है और छोटी बहन जोया स्कूल में पढ़ती है। पायजा की गुमशुदगी के बाद घर का सुकून बिखर गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, न पुलिस ने कुछ कहा, न ही किसी ने सवाल उठाया। सब ने मान लिया कि वो भाग गई, मगर माहीन जानती थी कि इसकी बहन ऐसी नहीं थी। माहीन स्कूल में पढ़ाती थी और एक दिन स्कूल के फ़ंड रेजिंग इवेंट में इसकी मुलाकात अहमद से होती है, जो एक मारूफ वकील है और गरीबों के हुकूक़ के लिए लड़ता है। वो सच्चाई का आशिक है और हमेशा हक़ की तरफ खड़ा होता है। अहमद माहीन की शख्सियत से मुतासिर होता है। माहीन की खामोशी, इसकी नज़रें, इसके अंदाज़ में एक अजीब सा दुख छुपा होता है जो अहमद को अपनी तरफ खींचता है। रफ्ता रफ्ता दोनों के दरमियान बातचीत शुरू होती है। अहमद को माहीन के दिल की तन्हाई महसूस होती है, लेकिन माहीन कभी भी अहमद को अपनी बहन फ़ायज़ा के बारे में नहीं बताती, नहीं इस रात की सच्चाई जिसने इनके ख़ानदान तोड़ के रखा है। एक दिन अहमद के पास एक केस आता है जिसमें एक पुराने ज़िम्मेदार के बेटे पर लड़कियों की स्मगलिंग का इल्ज़ाम होता है। केस बहुत पुराना है, मगर अहमद सच सामने लाने का इरादा कर लेता है। तहकीक करते हुए वो नाइला बेगम तक पहुंचता है, जिस इलाके के बाअसर ज़िम्मेदार रानी है, और अहमद को वाज़ेह इशारे देती है कि वो ये केस ना ले वरना नुकसान उठाएगा। अहमद केस लेता है और तफ्तीश में वो ऐसे राज़ों तक पहुंचता है जो इस माहीन के माजी से जोड़ देते हैं। इससे मालूम होता है कि फ़ायज़ा का नाम भी इसी केस के रिकॉर्ड में मौजूद है और ये वही फ़ायज़ा है जिसका ज़िक्र माहीन ने कभी नहीं किया। अब अहमद एक कठिन फैसले में फंस चुका है। क्या वो सच्चाई सामने लाए या माहीन के जज्बात के इलाज रखे? अहमद माहीन से सवाल करता है और माहीन पहली बार खामोशी तोड़ती है। वो बताती है कि इसकी बहन पायजा को इस रात नाइला बेगम के बेटे ने अगवा किया था और बाबा जान को धमकी दी गई थी कि अगर ज़ुबान खुली तो जोया को भी खो देंगे। बाबा जान ने सारी ज़िंदगी इस राज को दिल में दबाए रखा। वो हर रोज़ इस बोझ के साथ ज़िंदा रहा, मगर कभी हिम्मत ना हुई सच बोलने की। पायजा का कोई सुराग आज तक ना मिला, लेकिन माहीन जानती थी कि वो ज़िंदा नहीं। अहमद सब कुछ जानने के बाद भी केस लड़ने का फैसला करता है। अदालत में नाइला बेगम की ताकत के आगे सच्चाई कमज़ोर नज़र आती है, मगर जब बाबा जान अदालत में आकर अपने बयान देते हैं और माहीन बहादुरी से अदालत में खड़ी होती है तो इंसाफ की किरण चमकती है। नाइला बेगम का बेटा गिरफ्तार होता है और अहमद केस जीत जाता है। अहमद और माहीन के दरमियान एक खामोश समझौता होता है। वो मोहब्बत जो सच्चाई के रास्ते में डगमगाई थी अब और मजबूत हो चुकी है। माहीन आखिरकार अपनी बहन की रूह को इंसाफ दिलाकर आज़ाद हो जाती है। अहमद इसका हमसफ़र बनता है और जो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे रात की तारीकी में एक पुरानी हवेली के दरवाजे पे एक चीख गूंजती है और फिर सब कुछ खामोश हो जाता है। ये चीख थी पायज़ा की, जो इसी रात अचानक गायब हो गई। इसी वाक़े के 15 साल गुजर चुके हैं, मगर इसकी गूंज आज भी माहीन के दिल में मौजूद है। माहीन एक समझदार, खामोश और खुददार लड़की है जो अपनी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात के बावजूद वक़ार से जीना सीख चुकी है। इसके वालिद बाबा जान कभी एक बड़े ज़िम्मेदार के मुंशी थे, मगर अब बीमार और खामोश तबीयत के मालिक है। माँ वफ़ात पा चुकी है और छोटी बहन ज़ोया स्कूल में पढ़ती है। पायज़ा की गुमशुदगी के बाद घर का सुकून बिखर गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, न पुलिस ने कुछ कहा, न ही किसी ने सवाल उठाया। सब ने मान लिया कि वो भाग गई, मगर माहीन जानती थी कि इसकी बहन ऐसी नहीं थी। माहीन स्कूल में पढ़ाती थी और एक दिन स्कूल के फ़ंड रेजिंग इवेंट में इसकी मुलाकात अहमद से होती है, जो एक मारूफ वकील है और गरीबों के हुकूक़ के लिए लड़ता है। वो सच्चाई का आशिक है और हमेशा हक़ की तरफ खड़ा होता है। अहमद माहीन की शख्सियत से मुतासिर होता है। माहीन की खामोशी, इसकी नज़रें, इसके अंदाज़ में एक अजीब सा दुख छुपा होता है जो अहमद को अपनी तरफ खींचता है। रफ्ता रफ्ता दोनों के दरमियान बातचीत शुरू होती है। अहमद को माहीन के दिल की तन्हाई महसूस होती है, लेकिन माहीन कभी भी अहमद को अपनी बहन फ़ायज़ा के बारे में नहीं बताती, नहीं इस रात की सच्चाई जिसने इनके ख़ानदान तोड़ के रखा है। एक दिन अहमद के पास एक केस आता है जिसमें एक पुराने ज़मींदार के बेटे पर लड़कियों के स्मगलिंग का इल्ज़ाम होता है। केस बहुत पुराना है, मगर अहमद सच सामने लाने का इरादा कर लेता है। तहकीक करते हुए वो नायला बेगम तक पहुंचता है, जिस इलाके के बाअसर ज़मींदार रानी है, और अहमद को वाज़ेह इशारे देती है कि वो ये केस ना ले वरना नुकसान उठाएगा। अहमद केस लेता है और तफ्तीश में वो ऐसे राज़ों तक पहुंचता है जो इस माहीन के माजी से जोड़ देते हैं। इससे मालूम होता है कि फ़ायज़ा का नाम भी इसी केस के रिकॉर्ड में मौजूद है और ये वही फ़ायज़ा है जिसका ज़िक्र माहीन ने कभी नहीं किया। अब अहमद एक कठिन फैसले में फंस चुका है। क्या वो सच्चाई सामने लाए या माहीन के जज्बात के इलाज रखे? अहमद माहीन से सवाल करता है और माहीन पहली बार खामोशी तोड़ती है। वो बताती है कि इसकी बहन पायज़ा को इस रात नायला बेगम के बेटे ने अगवा किया था और बाबा जान को धमकी दी गई थी कि अगर ज़ुबान खुली तो ज़ोया को भी खो देंगे। बाबा जान ने सारी ज़िंदगी इस राज को दिल में दबाए रखा। वो हर रोज़ इस बोझ के साथ ज़िंदा रहा, मगर कभी हिम्मत ना हुई सच बोलने की। पायज़ा का कोई सुराग आज तक ना मिला, लेकिन माहीन जानती थी कि वो ज़िंदा नहीं। अहमद सब कुछ जानने के बाद भी केस लड़ने का फैसला करता है। अदालत में नायला बेगम की ताकत के आगे सच्चाई कमज़ोर नज़र आती है, मगर जब बाबा जान अदालत में आकर अपने बयान देते हैं और माहीन बहादुरी से अदालत में खड़ी होती है तो इंसाफ की किरण चमकती है। नायला बेगम का बेटा गिरफ्तार होता है और अहमद केस जीत जाता है। अहमद और माहीन के दरमियान एक खामोश समझौता होता है। वो मोहब्बत जो सच्चाई के रास्ते में डगमगाई थी अब और मजबूत हो चुकी है। माहीन आखिरकार अपनी बहन के रूह को इंसाफ दिलाकर आज़ाद हो जाती है। अहमद इसका हमसफ़र बनता है और ज़ोया एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे रात की तारीकी में एक पुरानी हवेली के दरवाजे पे एक चीख गूंजती है और फिर सब कुछ खामोश हो जाता है। ये चीख थी पायज़ा की, जो इसी रात अचानक गायब हो गई। इसी वाक़े के 15 साल गुजर चुके हैं, मगर इसकी गूंज आज भी माहीन के दिल में मौजूद है। माहीन एक समझदार, खामोश और खुददार लड़की है जो अपनी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात के बावजूद वक़ार से जीना सीख चुकी है। इसके वालिद बाबा जान कभी एक बड़े ज़िम्मेदार के मुंशी थे, मगर अब बीमार और खामोश तबीयत के मालिक है। माँ वफ़ात पा चुकी है और छोटी बहन ज़ोया स्कूल में पढ़ती है। पायज़ा की गुमशुदगी के बाद घर का सुकून बिखर गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, न पुलिस ने कुछ कहा, न ही किसी ने सवाल उठाया। सब ने मान लिया कि वो भाग गई, मगर माहीन जानती थी कि इसकी बहन ऐसी नहीं थी। माहीन स्कूल में पढ़ाती थी और एक दिन स्कूल के फ़ंड रेजिंग इवेंट में इसकी मुलाकात अहमद से होती है, जो एक मारूफ वकील है और गरीबों के हुकूक़ के लिए लड़ता है। वो सच्चाई का आशिक है और हमेशा हक़ की
طرف کھڑا ہوتا ہے۔ احمد ماہین کی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے۔ ماہین کی خاموشی، اس کی نظریں، اس کے انداز میں ایک عجیب سا دکھ چھپا ہوتا ہے جو احمد کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہوتی ہے۔ احمد کو ماہین کے دل کی تنہائی محسوس ہوتی ہے، لیکن ماہین کبھی بھی احمد کو اپنی بہن فائزہ کے بارے میں نہیں بتاتی، نہیں اس رات کی سچائی جس نے ان کے خاندان توڑ کے رکھا ہے۔ ایک دن احمد کے پاس ایک کیس آتا ہے جس میں ایک پرانے زمین دار کے بیٹے پر لڑکیوں کی اسمگلنگ کا الزام ہوتا ہے۔ کیس بہت پرانا ہے مگر احمد سچ سامنے لانے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تحقیق کرتے ہوئے وہ نائلہ بیگم تک پہنچتا ہے جو اس علاقے کے بااثر زمین دار رانی ہے اور احمد کو واضح اشارے دیتی ہے کہ وہ یہ کیس نہ لے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ احمد کیس لیتا ہے اور تفتیش میں وہ ایسے رازوں تک پہنچتا ہے جو اس ماہین کے ماضی سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فائزہ کا نام بھی اسی کیس کے ریکارڈ میں موجود ہے اور یہ وہی فائزہ ہے جس کا ذکر ماہین نے کبھی نہیں کیا۔ اب احمد ایک کٹن فیصلے میں پھنس چکا ہے، کیا وہ سچائی سامنے لائے یا ماہین کے جذبات کی لاج رکھے؟ احمد ماہین سے سوال کرتا ہے اور ماہین پہلی بار خاموشی توڑتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کی بہن فائزہ کو اس رات نائلہ بیگم کے بیٹے نے اغوا کیا تھا اور بابا جان کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر زبان کھلی تو زویا کو بھی کھو دیں گے۔ بابا جان نے ساری زندگی اس راز کو دل میں دبائے رکھا۔ وہ ہر روز اس بوجھ کے ساتھ زندہ رہا مگر کبھی ہمت نہ ہوئی سچ بولنے کی۔ فائزہ کا کوئی سراغ آج تک نہ ملا، لیکن ماہین جانتی تھی کہ وہ زندہ نہیں۔ احمد سب کچھ جاننے کے بعد بھی کیس لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ عدالت میں نائلہ بیگم کی طاقت کے آگے سچائی کمزور نظر آتی ہے، مگر جب بابا جان عدالت میں آ کر اپنے بیان دیتے ہیں اور ماہین بہادری سے عدالت میں کھڑی ہوتی ہے تو انصاف کی کرن چمکتی ہے۔ نائلہ بیگم کا بیٹا گرفتار ہوتا ہے اور احمد کیس جیت جاتا ہے۔ احمد اور ماہین کے درمیان ایک خاموش سمجھوتا ہوتا ہے۔ وہ محبت جو سچائی کے راستے میں ڈگمگائی تھی اب اور مضبوط ہو چکی ہے۔ ماہین آخرکار اپنی بہن کی روح کو انصاف دلا کر آزاد ہو جاتی ہے۔ احمد اس کا ہم سفر بنتا ہے اور زویا ایک نئی زندگی کی شروعات کرتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے رات کی تاریکی میں ایک پرانی حویلی کے دروازے پہ ایک چیخ گونجتی ہے اور پھر سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ چیخ تھی فائزہ کی جو اسی رات اچانک غائب ہو گئی۔ اسی واقعے کے 15 سال گزر چکے ہیں مگر اس کی گونج آج بھی ماہین کے دل میں موجود ہے۔ ماہین ایک سمجھدار، خاموش اور خوددار لڑکی ہے جو اپنی زندگی کے